اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال امام علی بن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم واما حق الجار فحفظ غائبا واکرام شاہدا ونصرتہ ومعونة فی الحالین جمیعا لا تتبع له عورة ولا تبحث له عن سوا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ نہایت ہی اہم موضوع، جو بھی اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے اسے یہ مسئلہ لاحق ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے پڑوسی، وہ ہے ہمسایہ۔ آج آپ مومنین و مومنات کی خدمت میں علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کا ہمساؤں کا حق کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے امام کا قول نقل کیا، اس کا ترجمہ: ہمسائے کا حق یہ ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں، جب وہ موجود نہ ہو، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو، اور اس کی موجودگی میں اس کا احترام کرو۔ جب موجود نہ ہو تو اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت، اور جب موجود ہو تو احترام، اور ہر حال میں اس کی مدد اور معاونت کرو، ہر حال میں۔ اس کے راز کو ٹوہ میں نہ رہو، تلاش میں نہ رہو، اور اس کی کمزوریوں کی تلاش میں بھی نہ رہو۔ پھر اگر نہ چاہتے ہوئے بھی آسانی سے تمہیں اس کی کوئی کمزوری معلوم ہو جائے تو تم اس کے لیے محکم اور مضبوط قلعہ اور ایسا ضخیم پردہ بن جاؤ کہ اگر اس سے نیزوں سے بھی تلاش کیا جائے تو بھی اس کا سراغ نہ ملے، کیونکہ وہ پیچیدہ اور مستور ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور اس کے خلاف باتوں پر کان نہ دھرو کہ اس کو خبر تک نہ ہو، اور اسے سختیوں اور مشکلات میں چھوڑ کر الگ نہ ہو جاؤ، اور جب اس کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو اس پر حسد نہ کرو، اس کی لغزشوں سے درگزر اور اس کے گناہوں سے چشم پوشی کرو، اور اگر وہ تمہارے بارے میں جہالت کر بیٹھے تو تم اسے برداشت کرو، اور اس کے ساتھ مسالمت اور صلح امیز برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ، اور اس پر سب و شتم نہ کرو، سب و شتم یعنی گالیاں نہ دو اسے۔ اور اگر کسی ناصح نے اسے دھوکہ دیا ہے تو تم اس کا سدباب کرو، اس کے ساتھ شریف کی طرح بسر کرو، اور جان لو کہ خدا کی قدرت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ وَعَجِّلْ فَرَجَ الْمُنْتَظِرِ۔ جس نے بھی گھر بنایا ہے، جس نے بھی مسکن بنایا ہے، وہ خواہ اپنا گھر ہے یا کرائے پہ، بالآخر وہ رہائش کے لیے اس نے جس جگہ کا انتخاب کیا اس کے اڑوس پڑوس کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ وہ جو بھی اس کے پڑوس میں ہے یہ اس سے مخاطب ہے کہ تمہارے پڑوسی کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، اور اس کے پھر برعکس بھی یہی ہے کہ اس کا تمہارے اوپر کیا حق ہے۔ روایات کے اندر ہے کہ اگر پڑوسی کو دیکھنا چاہے کون کون پڑوسی ہے تو یہاں پہ جتنے آپ بیٹھے ہیں سب ایک دوسرے کے پڑوسی۔ فرمایا مشرق کی طرف 40 گھر، مغرب کی طرف 40 گھر،
شمال و جنوب کی طرف 40 گھر، یہ اس ایک بندے کے پڑوسی ہے۔ میرے خیال میں یہاں پہ سب سے دور جو ہے وہ یہ قبلہ بنگش صاحب بیٹھے ہیں، یا ہمارے عزیز طاہر بیٹھے ہیں جو ڈوک بوٹا سے آتے ہیں، وہاں تک بھی میرے خیال میں 40 گھر بن جاتے ہیں۔ کیوں شاید بھائی آج ذرا گنیے گا۔ تو پھر یہ جو 40 گھر ہیں ان کا حق ہے، ان کے حقوق ہیں، ان کو اگر پورا نہ کیا تو سخت چیزیں جو ہے وہ میں بتانے لگا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ جو گھر بنانے والا ہے وہ اونچے گھر نہ بنائے۔ اب یہاں پر جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو دیکھا کہ یہ تو پاک رسول نے اس زمانے میں یہ حدیث نقل فرمائی جو امام زین العابدین علیہ السلام اس کو اپنے جد اور اپنے جد سے منقول کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، یا اگر خود ہی امام نے بھی فرمایا ہو، تو اس زمانے میں تو بڑے محل فقط بادشاہوں کے ہوتے تھے، عام لوگ تو اونچے مکان بناتے ہی نہیں تھے۔ تو مجھے جو اس کا جواب ملا وہ یہ ہے کہ جو قرآن ہے یا جو معصومین کا فرمان ہے وہ ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ آفاقی ہوتا ہے، وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ رہنمائی ہوتی ہے۔ منع کیوں فرمایا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ دوسرے کا گھر اس کی بے پردگی نہ ہو۔ اگر بے پردگی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے صحن اپنے مکان کی چھت کے اوپر جب چڑھیں گے تو دوسرے کا صحن نظر آئے گا، اور وہاں پر بیٹھی خواتین بالآخر نامحرم اور مسئلہ خراب۔ لیکن آج کے زمانے میں میں جب دیکھتا ہوں، مثلا ہم اسلام آباد پنڈی کو دیکھیں تو ایک سے دوسرا اونچا مکان ہے تو کوئی مشکل ہی نہیں پیش آتی۔ تو پھر یاد رکھیں اگر بے پردگی ہو تو ایسی صورت میں اونچا مکان بنانے سے امام علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ایک پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں کوئی چیز لے کے آ رہے ہو تو پھر ایسا کرو کہ وہ چیز اپنے پڑوسی بھائی کے لیے بھی خریدو، جو اپنے بچوں کے لیے پسند کر رہے ہو وہ اس کے بچوں کے لیے بھی پسند کرو۔ مجھے ایک حدیث نے سہارا دیا کہ یہ تو کام بڑا مشکل ہو جائے گا، تو کہا کہ جو لے کے آ رہے ہو اس میں سے کچھ ان کو دے دو۔ پھر میں نے اپنے ذہن کو گھمایا تو مجھے ایک خوشی سی محسوس ہوئی کہ ہماری جو ثقافت ہے، ہمارا جو یہ خطہ ہے، اس کی بہت اچھی ثقافت یہ ہے کہ جب بھی کوئی گھر میں کوئی چیز آتی ہے، جب بھی کوئی گھر میں چیز پکائی جاتی ہے، جب بھی کوئی نئی چیز نئی ڈش بنتی ہے تو اس کو ایک ٹرے پلیٹ کے اندر رکھ کر ہم پڑوسیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہے محبت کا پیغام، یہ ہے پڑوسیوں کا خیال۔ اب اگر کسی نے فرض کریں کہ ابھی جو موسم یہ گزرا ہے، بھنڈی پسند ہے، مثلا آج ہم نے بھنڈی بنائی تو وہ ایک پلیٹ میں رکھ کے میں اپنے ایک پڑوسی کو دوں۔ اب 40 گھروں میں تو دینے کے لیے مجھے دیگ پکانی پڑے گی، تو اس کی ترتیب بھی بنائی جا سکتی ہے۔ مثلا حاجی صاحب میرے پڑوسی ہیں، میں ان کا پڑوسی ہوں، تو ایک دن میں ان کو دے دوں، دوسرے دن یہ شاہ صاحب ہیں، صاحب ملت بھائی ہیں، دیگر اس طرح گھر ہیں، ان کے گھر پہنچاؤں تو انا منڈے شرینیاں موڑ موڑ کے گھر آلن ہی کی گھر تو نہیں ڈھانا کہ ساری سخاوت جو ہے وہ ایک کے اوپر ہوتی رہے نا، دوسروں کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ شریک کرے۔ اچھا، یہ جو ثقافت ہے اور یہ جو پڑوسی والا حق ہے یہ مسلم غیر مسلم سب کو شریک ہے۔ ہاں، یہ آپ نہ خیال کریں گے نہیں یہ تو ہم تو جو ہمارے ہم مذہب ہو، نہیں، پڑوسی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کیا رسول اللہ جب مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، حجاز کے اندر جب زندگی گزارتے تھے تو کوئی پڑوسی نہیں تھے ان کے ایسے؟ حتمن تھے۔ کسی ایک موقع پر بھی انہوں نے نہیں فرمایا کہ پڑوسی کا احترام نہیں کرنا۔ ابھی میں حدیث
اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. اگر اس کی امانت تمہارے پاس ہو تو اس کی حفاظت کرو. اور رسول سے بڑا امین تو ہے ہی کوئی نہیں جو کافروں کی امانتوں کو اپنے پاس رکھتے. تو لہٰذا ہمیں پڑوسیوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. فرمایا کہ اگر کوئی اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچائے، اس کو ستائے، خواہ مخواہ اس کے لیے روڑے اٹکائے، کہتے ہیں وہ ملعون ہے. ملعون ہے وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچاتا ہے مختلف بہانوں مختلف طریقوں سے. میں ایک مثال دیتا ہوں. فرض کرو اس کے گھر کے سامنے نالی ہے، تو وہ جب صاف کرتا ہے نالی کو تو اس کا گند اس کے گھر کے سامنے پھینکتا ہے. کتنی اذیت ہے. اچھا، کسی بھی طریقے سے اونچا بولنے کے حوالے سے، کسی بھی شور کے حوالے، کسی بھی وجہ سے، اب مثالیں نہیں دیتا، جو اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچاتا ہے وہ ملعون ہے. اور اس کے برعکس اگر کوئی اپنے پڑوسی کو خوش کرتا ہے تو فرمایا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یعنی پڑوسیوں کا اتنا خیال کرنے سے اگر جنت ملتی ہے تو کتنی جنت سستی ہے. ہمارے استاد فرما رہے تھے جنت میں جانا آسان ہے، جہنم میں جانا مشکل. جہنم میں جانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جہنم میں جانے کے لیے قتل کرنا پڑتا ہے، جہنم میں جانے کے لیے شراب پینی پڑتی ہے، جہنم میں جانے کے لیے پتہ نہیں کتنے گناہ کرنے پڑتے ہیں، تب بندہ جہنم میں جاتا ہے. اور جنت میں جانے کے لیے اپنے بھائی کو جا کے مل لے، اپنے والدین کو جا کے مل لے، بچوں سے پیار کر لے، اذان دے دے، مسجد میں آ جا، یہ جو روزمرہ کے کام ہے تو کتنا آسان ہو گیا. اور یہ مہینہ اس میں تو خدا نے اتنے اسباب مہیا کر دیے ہیں. ان میں سے ایک آج رات کا ایک بہترین عمل صدقہ دینا ہے. صدقہ اپنے لیے صدقہ دیں، اپنے زمانے کے امام کے لیے صدقہ دیں. صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے معاملات کے اندر برکت آ جاتی ہے. لہٰذا ہر عمل کا اپنی اپنی جگہ پہ ثواب ہے. فرمایا جو 3 ہمساؤں کو خوش رکھتا ہے، اگر یہ مر جائے اور 3 ہمسائے، 40 کی بات نہیں ہو رہی، اس 40 کو اگر ملٹی پلائی کریں تو کتنے مان گئے؟ 160 گھر. 160 کی بات نہیں کر رہا. فرمایا 3، فقط تمہارے 3 پڑوسی، تم مر جاؤ وہ تمہاری گواہی دیں ہمارا یہ پڑوسی بہت اچھا تھا، ہمارے ساتھ اس نے کبھی زیادتی نہیں کی. خدا کی آواز آتی ہے میں اس کے سارے گناہ بخش دوں. کتنا مقام ہے اس پڑوسی کا کہ جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو خدا وہ درجہ دے رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور ادھر تمہارا درجہ جو ہے وہ بڑھا کر تمہیں جنت میں بھیج رہا ہے. جو پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا اس حوالے سے کہ اس کی خبر ہی نہیں لیتا، اس کا پوچھتا ہی نہیں ہے، یہ خود شکم سیر ہو کے کھا لیتا ہے، لیکن اس کے بارے میں سے خبر ہی نہیں ہے کہ آیا اس کے گھر میں چولہا جلا، اس کے گھر میں بچوں نے کھانا کھایا یا کھانا نہیں کھایا. فرمایا وہ بے ایمان ہے. یعنی پڑوسیوں کا خیال رکھنا ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے دین کا ایک جز ہو. یعنی اصل دین ہے یہی کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. تو پاک پیغمبر نے فرمایا، میں بس ترجمہ کرتا ہوں، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ اس لیے بند کرتا ہے کہ اسے ہمسائے سے اپنے اہل و عیال یعنی اور مال کا خوف ہوتا ہے کہ یہ بری نگاہ میرے گھر والوں کے اوپر ڈالے گا، یہ میرے مال کو جو ہے چرا لے گا، میرے مال کو ضائع کر دے گا، اس لیے وہ اپنا دروازہ ہمیشہ اس پڑوسی کے لیے بند رکھتا ہے، تو اس کا ہمسایہ مومن نہیں ہے. پاک پیغمبر فرما رہے اگر وہ تمہارے اس بد اخلاقی کی وجہ سے اپنا دروازہ بند کرتا ہے تو مومن ہی نہیں ہو. بے شک کہتے رہو میں مومن ہوں.
اللہ کے رسول ہمسائے کا ہمسائے پر کیا حق ہے؟ سوال کیا گیا، فرمایا اس پر اس کا معمولی حق یہ ہے کہ اگر وہ قرضہ مانگے تو اسے قرضہ دے دو۔ ہم تو پہلے ہی بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے، لیکن البتہ یہ ہے اپنا اعتماد کبھی نہ کھونا۔ آج کے زمانے میں جو سب سے بڑا مشکل وقت ہے صورتحال وہ اعتماد ہے۔ میں اگر کسی کو پیسے دیتا ہوں اور وہ واپس ہی نہیں کرتا، اب اگر دوبارہ اس سے اشد بھی ضرورت ہو تو میں نہیں دوں گا۔ کیوں؟ پہلے دیے نہیں ہیں، اعتماد اٹھ گیا۔ دکاندار کے پاس جاتے ہیں آپ، وہ کہتے ہیں مجھے ادھار چاہیے، وہی قرض ہے نا، ادھار یعنی قرض۔ وہ کہتا ہے پہلے بقایا دو، اس کے بعد اگلا حساب کریں گے۔ چودھری صاحب بیٹھے ہیں ابھی یہاں پہ، میرے خیال میں میری آنکھوں میں نہیں نظر آ رہے، ان سے پوچھیں کہ ان کی کتاب کے اندر کتنے بندوں نے ابھی تک ان کا قرض دینا ہے۔ دکان کب سے ختم ہو گئی ہے لیکن ابھی تک قرض ان کا واپس نہیں ہو رہا۔ اگر مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرے، اگر کوئی چیز عاریتن طلب کرے، عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے مانگے، دے دو۔ اگر اسے عطا و بخشش کی ضرورت ہو تو اسے عطا و بخشش سے نواز دے۔ اگر وہ دعوت کرے تو اسے قبول کرے۔ یہ تو آسان ہے میرے خیال میں۔ اگر کوئی دعوت کرے، چائے کی دعوت کرے، کھانے کی دعوت کرے، شمسی صاحب بول رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اچھا وہ قبول کر رہے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اگر وہ مریض ہو تو اس کی عیادت کرے، یہ بڑا مہم ہے۔ مسجد میں دعا بھی مانگتے رہتے ہیں، فلاں کو صحت دے دے، فلاں کو صحت دے، ہم ایک دفعہ بھی اس کے گھر نہیں جاتے۔ گھر جائیں، اس کے عیادت کے لیے جائیں۔ عیادت کرنے سے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیسے؟ جب وہ مریض جو ہے اس کے پاس جاؤ گے اور اسے کہنا ہمارے حق میں دعا کرے، وہ خدا کے نزدیک ہو چکا ہے اور اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے مریض کی۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ اگر کوئی اچھی چیز نصیب ہو تو خوشی منائیں، اس پر حسد نہ کریں، اور اگر اسے کوئی صدمہ پہنچے تو اس پر غم منائیں۔ اگر اس کے گھر سے اونچا گھر نہ بنائے، اور اس کے گھر سے اونچا گھر نہ بنائے کہ جس سے اس کے گھر کا حصہ نظر آئے اور اسے تکلیف ہو، اور اس کے گھر کی کھڑکیوں کو بند نہ کرے تاکہ اس کے گھر میں صاف ستھری ہوا جائے۔ اگر اس کی کھڑکی کہیں آپ کی طرف کھل رہی ہے اور وہ اس لیے روشن دان جیسے ہوتے ہیں عموماً، تو اس کو بند نہ کرے تاکہ چلے اسے ہوا، تازی ہوا ملتی رہے۔ اگر کوئی چیز خرید کر اپنے گھر ہدیہ کے طور پر لے جائے تو اس میں سے اسے بھی ہدیہ دے، بشرطے اسے یہ معلوم ہو کہ اس کے پاس نہیں ہے، یا اس چیز کو چھپا کر اپنے گھر لے جائے۔ ہم تو پھر کہتے ہیں دکاندار کو یار سفید شاپرج پا کے دیں تاکہ رستے میں جاتے ہوئے پتہ چلے کہ آج میں اپنے گھر میں انار لے کے جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر میں بچوں کے لیے کھلونے لے کے جا رہا ہوں، لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ میں آج جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوں۔ جس سے ہمسائے اور اس کے بچے اسے نہ دیکھیں۔ پھر فرمایا جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں اسے خوب اچھی طرح کان کھول کر سن لو۔ ہمسائے کا حق وہی معدود چند افراد ادا کرتے ہیں جن پر خدا نے رحم کیا ہے۔ خدا نے ہمسائے کے بارے میں مجھے اتنی تاکید فرمائی کہ میں سوچنے لگا ہمسایہ انسانوں کے وارثوں میں شمار نہ ہو جائے۔ مومنین کرام، ہمسائے کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو اچھا ہمسایہ مل جائے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولا میں نے یہ والا گھر خرید لیا ہے۔ امام نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کتنے کا خریدا ہے؟ اس نے ایک رقم بتائی۔ اب میرے الفاظ ہے، امام نے کہا تو نے تو اسے لوٹ لیا ہے۔ مولا نہیں، اتنی قیمت ہے، اتنی قیمت ہے
جتنی میں نے ادا کی ہے میں نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا. امام نے کہا تم نے توجہ نہیں کی میری بات پر. درست ہے اس کی قیمت یہی ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ یہ گھر کس کے گھر کے پاس ہے. امام صادق کے گھر کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہے. اس گھر کی اب وہ قیمت نہیں رہی ہے. فوراً اٹھا، کہا مولا مجھے اجازت دے. اس ہمسائے کے پاس آیا، اس مالک کے پاس آیا جس سے مکان خریدا تھا، اسے ایک خطیر رقم عطا کی اور کا معاملہ ہو چکا، لیکن یہ رقم اور لو، اور ہر مہینے کا جو تیرا مہینے کا خرچہ ہے، وہ جو راشن ہے، وہ میں تجھے ہر مہینے ادا کروں گا. اور اگر تمہیں کبھی بھی پیسوں کی ضرورت ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، تو میرا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے. اب جب جو ہی امام کی خدمت میں آیا نا، تو امام نے اپنے بازو پھیلا دیے، سینے سے لگایا. تو پڑوسی کا بڑا حق ہے. ہم دعا کرتے ہیں خدایا جس طرح امام صادق علیہ السلام کو اس مومن عظیم نے خوش کیا اور امام کی اس حسرت کو پورا کرتے ہوئے اپنے اس مومن بھائی کو بہترین رقم عطا کی اور یہ امام کا پڑوسی بن گیا، خدایا جنت میں بھی ہمیں امام صادق کا پڑوسی بنا دے. خدایا تجھے اپنی عزت اور ربوبیت کا واسطہ اس دنیا میں بھی ہمیں اچھے ہمسائے، اچھے پڑوسی عطا فرما. اگر ہم سے کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، خدایا تجھے اپنی عزت کا واسطہ، ماہ رمضان کا واسطہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ پالنے والے پروردگارہ، ہمارے عزیزان ملک ریاض حسین صاحب کی طرف سے اور برادر مختار صاحب کی طرف سے آج افطاری کا اہتمام، خدایا ان کی طرف سے تمام اخراجات کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما. جناب ملک ریاض صاحب کے والدین، بھائی اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. خدایا تجھے اپنی عزت ربوبیت کا واسطہ مختار صاحب کے والدین، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. طلعت محمود کے بہترین روزگار کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، خدایا تجھے اپنی عزت کا واسطہ اس عزیز کے لیے بہترین روزگار مہیا فرما. اجاز صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما. جو عزیزان بیرون ملک ہیں، ملک صاحب کے بیٹے عزیز بیرون ملک ہیں، اور بھی ہمارے بزرگان جو یہاں پہ موجود ہیں، ان کے بچے جو باہر کے ملک میں ہیں، خدایا ان سب کے رزق میں اضافہ فرما، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اس وقت بھی جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تمام مرد و زن، خدایا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما. آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ آج شب رحمت ہے، شب قدر ہے، خدایا اس رات کو پوری دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کے اعمال کو اپنی بارگاہ مقدس میں اقدس میں قبول و منظور فرما.